جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ہاک کی چیف نہیں تو بہرحال چیف کے قریب ضرور ہے۔ مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے شکریہ۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور ایک بار پھر ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن دبایا اور کال دینی شروع کر دی۔ یس سر، ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی، کیا کر رہے ہو؟ اوور، عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر سلطان کو پاسپورٹ دے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہ 1 گھنٹے بعد لے جاؤں۔ میں نے اس دوران براہ راست ترکی جانے والی تیز ترین فلائٹ پر ٹکٹ حاصل کر لی ہے۔ یہ فلائٹ 2 گھنٹے بعد روانہ ہوگی۔ ترکی سے سوئٹزرلینڈ کی فوری فلائٹ مل جائے گی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو، وہاں برن میں نارڈن کے ساتھ ساتھ ایک شخص ہیمر کے بارے میں بھی چیکنگ کرنا۔ ہیمر کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم ہاک سے ہے، اور ہیمر اس ہاک کا برن میں مین ایجنٹ ہے۔ وہ برن میں ہیمر کلب کا مالک بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اس ہاک نے نارڈن کے ذریعے یہ واردات کی ہو۔ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تم ایسا کرو کہ تنویر، صفدر اور جولیا کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دو۔ کاغذات وغیرہ بھی تیار کرا لو، اور برن کے کسی بڑے بینک میں کرنسی وغیرہ بھی منتقل کرا دو۔ باقی تمام ضروری انتظامات بھی مکمل کر لو۔ میں اس دوران ایک اور ذریعے کو ٹٹولتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کارآمد کلیو مل جائے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ کرسی سے اٹھا اور مڑ کر تیز سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر برن کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے باہر آیا، اور اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو آئس لینڈ ہوٹل چلنے کا کہہ دیا۔ عمران کو تو اس نے رالف کے کلب کا بتایا تھا، لیکن پاکیشا سے روانہ ہونے سے پہلے جب اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ رالف 6 ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو کر مر چکا ہے۔ چنانچہ اس نے ایئرپورٹ سے ہی عمران کو کل کال کر کے بتا دیا کہ اب وہ آئس لینڈ ہوٹل میں ہی ٹھہرے گا۔ ٹائیگر اس وقت اپنی اصل شکل میں تھا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا، اور اس کے پاس ایک مخصوص بریف کیس تھا جس میں اس نے ایسے خفیہ خانے بنا رکھے تھے جیسے کسی بھی مشین سے چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان ہاروں میں تو صرف غیر ملکی کرنسی بھری ہوئی تھی تاکہ ابتدائی طور پر اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ باقی اسلحہ وغیرہ کی اسے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برن میں اسلحے کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہ تھی۔ عام دکانوں پر ہر قسم کا اسلحہ کھلے عام فروخت ہوتا ہے، اور مزید کرنسی بھی وہ کسی بھی جوئے خانے سے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ کچھ کرنسی اس نے ایئرپورٹ پر ہی تبدیل کرا کر جیب میں رکھ لی۔ اس کا پاسپورٹ مصدق کے نام پر تھا، اور پاسپورٹ کے اندراجات کے مطابق وہ ایک بزنس مین تھا، اور اسے بزنس اوپن ویزا ہی دیا گیا تھا۔ اس ویزے کے مطابق وہ جتنا عرصہ چاہے سوئٹزرلینڈ میں رہ سکتا تھا۔ ہوٹل آئس لینڈ میں اسے جلد ہی کمرہ مل گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹائیگر نے سب سے پہلے اپنا بریف کیس کھولا، اور اس کے خفیہ تہہ خانوں سے بھاری مالیت کی کرنسی نکال کر اس نے جیب میں ڈالی، اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ لفٹ سے ہوتا ہوا نیچے ہال میں پہنچا اور سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں 4 خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں سروس میں مصروف تھیں۔ جی فرمائیے، ایک لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے ٹائیگر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، اور میں نے جرائم کی دنیا پر ایک کتاب لکھنی ہے۔ کیا آپ کسی ایسی جگہ کا پتہ بتا سکتی ہیں جہاں میں برن کے بدنام زمانہ گنڈوں، بدماشوں اور مجرموں سے مل سکوں؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹا سا نوٹ لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے نوٹ لے کر اپنی مٹھی میں اس طرح دبایا جیسے اس نے رشوت کی بجائے کوئی سرکاری فیس وصول کی ہو۔ یہاں تو ایسی بے شمار جگہیں ہیں مسٹر، لیکن وہ تو انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ وہاں آپ لوٹے بھی جا سکتے ہیں اور قتل بھی ہو سکتے ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رسک لیے بغیر اچھی کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ ان میں سے جو سب سے بدنام جگہ ہو وہ بتا دیں، اور ہاں، پہلے یہاں آنے سے پہلے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں کوئی ناڈرن صاحب ہیں جو یہاں کے سب سے بڑے بدماش ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ آپ بتا سکیں جہاں ان کی موجودگی یقینی ہو تو زیادہ بہتر ہے، ٹائیگر نے کہا۔
آپ نے درست سنا ہے، جہاں اس کا نام دہشت کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ملاقات تو ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت کم سامنے آتا ہے۔ البتہ اس کا ایک خاص اڈا ہے، بلیو مون بار۔ ویسے بھی یہ بن کی سب سے بدنام جگہ ہے۔ تقریباً ہر ٹائپ کے گنڈے بدماش شام کو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سنا ہے کہ وہاں اکثر قتل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن پولیس نے کبھی مداخلت کی جرات ہی نہیں کی۔ لڑکی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بتایا، یہ بلیو مون بار کہاں ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آسٹرے روڈ پر ہے، مشہور جگہ ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ آپ رائٹر ہیں، لڑکی نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں نے کسی کو بتانا تھوڑی ہے، میں تو بس ایک طرف کھڑے ہو کر جائزہ لوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ بہرحال انفارمیشن کا شکریہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گیٹ پر رک کر ایک لمحے کے لیے مڑ کر کاؤنٹر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر دروازہ کراس کر گیا۔ لڑکی ابھی تک اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے شاید اسے دوبارہ کبھی زندہ نہ دیکھ سکے۔ ہوٹل سے نکل کر ٹائیگر چلتا ہوا آگے بڑھا اور جلد ہی اسے اسلحے کی ایک دکان نظر آ گئی۔ اس نے وہاں سے ایک جدید ترین آٹومیٹک مشین پسٹل اور میگزین خریدا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ دکان سے نکلا اور آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ جب اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بلیو مون بار چلنے کے لیے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور اس طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا جیسے ٹائیگر نے بھارن کی بجائے اسے جہنم میں چلنے کا کہہ دیا ہو۔ آپ اور بلیو مون بار، آپ اجنبی ہیں شاید، وہ تو آپ جیسے معزز آدمیوں کے لائق جگہ ہے ہی نہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے صرف ایک آدمی سے ملنا ہے بار کے باہر اور بس، ٹائیگر نے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اسباق میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ واقعی ناردرن اور اس کے گروپ کی دہشت پورے بن پر بری طرح چھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور نے اسے بلیو مون بار سے ذرا آگے ہٹ کر اتارا اور جب ٹائیگر نے اسے کرایہ دیا تو وہ اتنی تیزی سے ٹیکسی کو بڑھا کر آگے لے گیا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو اس پر کوئی قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی۔ ٹائیگر مسکراتا ہوا مڑا اور بلیو مون بار کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ بار ہال ہاتھ سے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور بار میں آنے جانے والے شکل اور انداز سے ہی چھٹے ہوئے گنڈے لگ رہے تھے۔ ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا، اچانک ایک لہیم شہیم گنڈا ایک طوائف ٹائپ عورت کو بغل میں دبائے شراب کے نشے میں لڑکتا ہوا باہر آیا۔ ٹائیگر نے اسے بچ کر اندر جانا چاہا مگر اس گنڈے کے لڑکھڑانے کی وجہ سے اس کا کاندھا اس گنڈے سے ٹکرا ہی گیا۔ دوسرے لمحے اس گنڈے کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ٹائیگر، جس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ نشے میں آؤٹ لڑکھڑاتا ہوا آدمی اتنی برق رفتاری سے بازو گھما سکے گا، بروقت سنبھل نہ سکا اور گنڈے کا بھرا ہوا تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور ٹائیگر بے اختیار اچھل کر 2 قدم پیچھے برآمدے کے فرش پر پشت کے بل نیچے گر پڑا۔ ہا ہا ہا، جیری سے کاندھا ٹکراتے ہو؟ جیری سے؟ اس گنڈے نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا اور پھر لڑکی کو دوبارہ بغل میں دبا کر اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ ٹائیگر کی تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ نیچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر جیری کی قمیض کا کالر اس کی عقبی گردن سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی پہلے سے بھی زیادہ زوردار تمانچے کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ جیری کی حلق سے چیخ نکلی۔ چونکہ ٹائیگر نے اسے گردن سے پکڑ رکھا تھا اس لیے وہ تمانچہ کھا کر گرا تو نہیں، البتہ اس کا بازو ایک بار پھر تیزی سے گھوما، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلہت ہوا میں اٹھتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے فرش پر جا گرا۔ کتے کے بچے، ٹائیگر پر ہاتھ اٹھایا ہے تم نے؟ ٹائیگر نے خالصتاً گنڈوں کے سے انداز میں کہا۔ جیری کی ساتھی عورت تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی اور آنے جانے والے افراد بھی ایک دائرے کے سے انداز میں سمٹ کر بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگے۔ تم نے جیری پر ہاتھ اٹھایا ہے اور جیری کو گالی دی ہے تم نے؟ حقیر اجنبی کیڑے تم نے؟ چلو میرے پاؤں میں سر رکھ کر معافی مانگو، شاید میں تمہیں اجنبی سمجھ کر معاف کر دوں۔
جیری نے نیچے گرتے ہی تڑپ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی آدمی اس پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ معافی دے دو جیری، یہ بیچارہ تمہیں نہیں جانتا، کوئی اجنبی ایشیائی ہے۔ اچانک ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جیری کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شکل و صورت سے کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا، لیکن جیری نے زور سے بازو مار کر اسے بڑی حقارت آمیز انداز میں ایک طرف ہٹا دیا۔ نہیں، یہ جب تک میرے پاؤں میں سر رکھ کر معافی نہیں مانگے گا، میں معاف نہیں کروں گا اسے، جیری نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کے کوئی بڑے گنڈے ہو شاید، اس لیے تمہیں زم ہے کہ تم جسے چاہو تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ میرا نام ٹائیگر ہے، اور میرے سامنے تم جیسے حقیر گنڈے ہاتھ جوڑ کر اور نظریں جھکا کر گزرتے ہیں۔ تم چونکہ مجھے نہیں جانتے اس لیے تم نے تھپڑ مارا، جس کا میں نے جواب دے دیا، اب حساب برابر، سمجھے؟ اس لیے جاؤ اور اپنی اس طوائف نما عورت کی گود میں سر رکھ کر شکر ادا کرو کہ تم ٹائیگر پر ہاتھ اٹھانے کے باوجود سانس لے رہے ہو، سمجھے؟ ٹائیگر نے انتہائی حقارت بھرے انداز میں جیری سے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم گھوما اور اس کے مڑتے ہی اس پر حملہ کر دینے والا لہیم شہیم جیری یکلخت فضا میں اس طرح اٹھتا چلا گیا جیسے کوئی بچہ کسی گیند کو پوری قوت سے فضا میں اچھال دیتا ہے۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی، لیکن اوپر جاتے ہی وہ سنبھلا اور اس نے یکلخت اپنے جسم کو جھٹکا دے کر موڑا اور بڑے ماہرانہ انداز میں کلا بازی کھا کر ٹائیگر سے کافی دور فرش پر جا کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے سنجیدگی آ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکل رہے تھے۔ تم زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، جیری نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا اور ٹائیگر اس طرح ہنس پڑا جیسے اس کے سامنے کوئی بچہ کھڑا شرارت کر رہا ہو۔ کیا تم واقعی کوئی گنڈے ہو یا صرف شراب کے نشے میں آؤٹ ہو کر اپنے آپ کو گنڈا کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے بڑے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے جیری سے کہا، لیکن دوسرے لمحے جیری چیختا ہوا بجلی کی رفتار سے ٹائیگر کی طرف بڑھا، لیکن ٹائیگر اسی طرح مطمئن انداز میں کھڑا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ احمق اس سے چند قدم کے فاصلے پر خود بخود آئے گا، اور وہی ہوا۔ چیختا ہوا جیری واقعی چند قدم کے فاصلے پر یکلخت رکا اور اس نے خنجر کو تیزی سے دونوں ہاتھوں میں پلٹنا شروع کر دیا۔ ابھی بچے ہو جیری، ابھی تو تمہیں خنجر تھامنا ہی نہیں آتا، جاؤ جا کر کسی کے شاگرد بنو، ٹائیگر نے حقارت بھرے انداز میں کہا، اور اسی لمحے جیری ایک بار پھر چیخا اور اس کے ساتھ ہی اس نے واقعی انتہائی برق رفتاری سے ٹائیگر پر بڑے بھرپور انداز میں حملہ کر دیا، لیکن ٹائیگر کے دونوں ہاتھ بیک وقت حرکت میں آئے اور جیری ایک بار پھر اس کے ہاتھ کی تھپکی کھا کر بری طرح چیختا ہوا ایک زوردار دھماکے سے کلب کی دیوار سے سر کے بل جا ٹکرایا، جبکہ خنجر اب ٹائیگر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی اور برق رفتاری سے ہوا کہ دیکھنے والوں کے منہ سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں شاید سمجھ ہی نہ آئی کہ ٹائیگر نے آخر کیا کیا ہے۔ جیری پوری قوت سے سر کے بل دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا تو چند لمحے تو اس طرح تڑپتا رہا جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپتی ہے، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے تیزی سے اٹھنے لگا۔ یہ لو اپنا خنجر اور جا کر کسی کی شاگردی کرو جیری، جاؤ کوئی داؤ پیچ سیکھ لینا تو پھر ٹائیگر کے مقابلے میں آنا، ٹائیگر نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ خنجر جیری کی طرف اچھالا اور اس طرح کندھے اچکاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جیسے جیری کی وجہ سے اس کا خاصا وقت ضائع ہو گیا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا، دروازے سے ایک لہیم شہیم اور تقریباً 7 فٹ قد کا نوجوان جس کے جسم پر جینز کی پتلون اور چست بنیان تھی تیزی سے باہر آیا۔ اس کے دیکھتے ہی وہاں موجود افراد تیزی سے کھسکنے لگے، ان کے چہروں پر یکلخت خوف اور دہشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جیری کو کیا ہوا؟ آنے والے نے حیرت سے ٹائیگر اور جیری کو دیکھتے ہوئے کہا۔
سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میرا کاندھا جیری کی طرح تم سے ٹکرا جائے گا اور تم بھی ہاں مہا کی اچھل کود کرنی پڑے گی۔ ٹائیگر نے رک کر آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کوئی اجنبی ہو؟ ایشیائی لگتے ہو۔ آنے والے نے اب غور سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت گیر لہجے میں کہا، ہاں لیکن کیا اجنبی ہونا کوئی جرم ہے مسٹر؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، باس باس، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جیری نے یکلا سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے کہا، کیا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے باوجود یہ اب تک زندہ ہے؟ ویری بیڈ، اس آدمی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ جیری کوئی جواب دیتا، اس آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ ہولسٹر سے ریوالور کھینچا اور دوسرے لمحے ایک دھماکے کے ساتھ گولی جیری کے سینے پر پڑی اور بری طرح جیری چیختا ہوا دھڑام سے پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ ہاں، میرے آدمی پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور پھر دوسرا سانس بھی لے جائے، میں ایسے آدمی کو اپنا آدمی تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ آنے والے نے بڑے حقارت بھرے انداز میں جیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ریوالور دوبارہ ہولسٹر میں رکھ لیا۔ ٹائیگر اسی طرح اطمینان سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف کے تاثرات نمایاں نہ تھے۔ ویری گڈ، واقعی اس جیری جیسے تھرڈ کلاس لونڈی کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے تو اس لیے اسے سزا نہ دی تھی کہ اس بیچارے کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس نے کس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر ڈالی۔ گڈ شو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ اٹھا کر اس نے اس آنے والے کے کاندھے پر اس طرح تھپکی دی جیسے کوئی استاد کسی شاگرد کے کاندھے پر اسے تھپکی دے رہا ہو، اور پھر وہ اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، اس لہیم شہیم آدمی نے گھراتے ہوئے کہا۔ مجھے کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے مڑ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں، کون ہو تم؟ اس آدمی نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، میرا نام ٹائیگر ہے اور میرا تعلق پاکیزہ سے ہے۔ اتنا تعارف کافی ہے یا پھر اس سے زیادہ کراؤں؟ اور آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے آئندہ ایسے لہجے میں بات نہ کرنا، میں نے زندگی میں کبھی ایسا لہجہ برداشت نہیں کیا۔ ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ایک بار پھر مڑ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ بہرحال حادثہ وسیع ہونے کے باوجود اس وقت بھرا ہوا تھا، وہاں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی اور اس قدر شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ٹائیگر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جس پر ایک پہلوان نما گنڈا کھڑا ریک سے شراب کی بوتلیں اٹھا اٹھا کر ویٹروں کو دے رہا تھا۔ ابھی ٹائیگر کاؤنٹر کے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ یکلات اسے اپنے پیچھے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ خاموش ہو جاؤ، چیخنے والا کہہ رہا تھا، اور دوسرے لمحے واقعی حال میں ایسی سکوت طاری ہو گیا جیسے یہاں موجود زندہ افراد کو یکلات کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر مجسموں میں تبدیل کر دیا ہو۔ ٹائیگر آواز پہچان گیا، یہ اسی آدمی کی آواز تھی جس نے جیری کو گولی ماری تھی۔ ٹائیگر بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگا، وہ اب تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ سنو اجنبی، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاں ٹائیگر، میرا نام ناڈر ہے۔ میں نے باہر موجود افراد سے معلوم کر لیا کہ تم نے کس طرح حیرت انگیز انداز میں جیری کو بیکار کر دیا تھا، حالانکہ جیری بن کا سب سے خطرناک لڑاکا سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم حاصل جیدار آدمی ہو اور ایسے آدمی کو ہی میں پسند کرتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ دفتر میں۔ آنے والے نے ٹائیگر کے قریب آ کر قدری نرم لہجے میں کہا۔ تعریف کا شکریہ، اس جیری نے خود ہی حماقت کی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس کے دل میں مسرتوں کے گلاب کھلنے لگ گئے کہ اس طرح اچانک ناڈن سے ملاقات ہو جانے کا اسے تصور بھی نہ تھا، حالانکہ اس کے جہاں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کسی طرح اس ناڈن تک پہنچ جائے، اور قدرت نے خود بخود اس کی سبیل بنا دی۔ کاؤنٹر کے ساتھ ایک راہداری سے گزر کر وہ دونوں ایک دروازے پر پہنچے جس کے باہر 2 مشین گنوں سے مسلح 2 افراد کھڑے تھے۔ انہوں نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں ناڈن کو سلام کیا، اور پھر ایک آدمی نے سائڈ پر موجود سوئچ پینل کا ایک بٹن دبایا تو دروازہ درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں غائب ہو گیا۔ یہ ایک لفٹ تھی، ناڈن اور ٹائیگر دونوں اس میں کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے دروازہ بند ہوا اور لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔
ناڈر خاموش کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد لفٹ رکی اور اس کا دروازہ کھل گیا۔